آج 22 رجب المرجب اور ہمارے عرف میں اہل سنت کے عرف میں بھی 22 رجب کو کنڈے ہوتے ہیں، کنڈوں کا ختم دلایا جاتا ہے۔ اور اس کی مناسبت یہ ہے کہ پہلے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات ہمارے درمیان مشہور تھی کہ 22 کو ان کا وصال ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان کا وصال 15 رجب المرجب کو ان کی شہادت ہوئی تھی، ان کو کھانے میں زہر دیا گیا تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جو یوم شہادت ہے وہ 15 رجب المرجب 22 نہیں ہے، 22 رجب المرجب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول ان کا یوم وصال ہے۔ تو لہذا ہم اس حوالے سے جو نیاز کرتے ہیں، اگر کوئی اکٹھی کرنا چاہے 22 رجب کو، الحمدللہ ہم اہل سنت کے نزدیک آپ امام جعفر صادق کا بھی ختم دلا دیں، سیدنا امیر معاویہ کا بھی ختم دلا دیں۔ آپ 15 رجب کو کرنا چاہیں، 15 رجب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا آپ ختم دلا دیں، سارے صاف کر دیں، اور 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ختم دلا دیں۔ یہ بات یاد رکھیں، نہ ہم ناسبی ہیں نہ ہم رافضی ہیں، یہ دو گروہ ہیں، ایک صحابہ کے خلاف ہے اور ایک اہل بیت کے خلاف ہے۔ ہم نہ رافضی ہیں نہ ناسبی ہیں۔ رافضی وہ ہوتے ہیں جو صحابہ کے خلاف بات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، گالی گلوچ تک دیتے ہیں، معاذ اللہ کافر تک کہتے ہیں ان کو، اور ناسبی وہ ہیں کہ جو اہل بیت عظام کے معاذ اللہ خلاف، جو یزید کے حامی ہیں، تو ہم ان کے بھی خلاف ہیں۔ اہل سنت کا جو طریقہ ہے وہ اعتدال والا ہے، درمیانہ ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں مانتے، ہم وہی مانتے ہیں جو اللہ رسول نے فرمایا۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم ہستیوں کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح اللہ رسول کا حکم ہے، اپنی مرضی سے نہیں مانتے۔ جس دل کی چاہت ہو کہ میں اس کو مان لوں اس کو نہ مانوں، یہ کوئی اللہ رسول کی اطاعت نہیں۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ بھی سن لیں، ہم جس کو مانتے ہیں اس لیے مانتے ہیں کہ ان کو حضور سے نسبت ہے، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہوں یا آپ کے صحابہ ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو یہ بات یاد رکھیں، وہ گھر والے ہوں یا صحابہ کرام ہوں، اہل بیت عظام ہوں یا صحابہ کرام ہوں، جس کو مانتے ہیں اس وجہ سے مانتے ہیں کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، اور بلکہ یہ تو نفوس قدسیہ ہیں، یہ تو انسان ہیں، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے والے، آپ سے تعلیم لینے والے، آپ سے فیض لینے والے ڈائریکٹ لوگ ہیں۔ ہم تو ان کی عزت و تعظیم تو بہت زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم اطہر سے لگنے والی مٹی کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، ہم اس کو اپنی آنکھوں پہ رکھتے ہیں، اپنے سر پہ لگاتے ہیں، چاہے جائے کہ کوئی ایسی ہستی ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتی ہو، آپ اس کو آپ سکھاتے ہیں، وہ سیکھتے ہوں، وہ آپ کے صحابی ہوں، اس کا ادب تو بہت بڑا ہے۔ تو لہذا یہ دور ایسا آیا ہے کہ جس میں معاذ اللہ کسی کی کوئی عزت نہیں ہے، عزت تو کسی کی کوئی نہیں، سوشل میڈیا یا میڈیا پہ کسی کی کوئی عزت نہیں، لیکن اس پرائے میں اللہ معاف کرے صحابہ کرام علیہ رضوان، اہل بیت عظام، بلکہ اولیاء عظام، انبیاء کرام، اللہ کی ہستی بھی، اللہ کی کتابیں بھی معاذ اللہ ان پہ بھی تو تنقید کر رہے ہیں کھلے عام، اور نام ان کے مسلمانوں والے ہیں۔ یہ بہت قابل افسوس چیز ہے۔ لہذا ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم نے اس معاملے میں کون سا رویہ اختیار کرنا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ سب سے اول چیز کہ صحابی ہونا بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا شرف ہے، یہ بات یاد رکھیں، صحابی ہونا اتنا بڑا شرف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح بخاری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، اور صحیح مسلم کے لفظ ہیں لا تسبوا احد من اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی کو برا نہ کہو، کسی ایک کو بھی برا نہ کہو، یعنی سب کی عزت کرو، سب کو برے لفظوں سے یاد نہیں کرنا، کسی ایک کو بھی۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرے، احد پہاڑ جتنا سونا، اور میرا صحابی ایک مد، یوں سمجھیے کہ ایک سیر جو صدقہ کرے، مفہوم یہ ہے ایک میرا صحابی ایک مٹھی صدقہ کرے
اور غیر صحابی احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرے، ما بلغ مد احدہم او نصیفہ کما قال علیہ السلام، تو میرے صحابی کے ایک مٹھی صدقہ کرنے کے ثواب تک بھی وہ احد پہاڑ نہیں پہنچ سکتا، بلکہ اس کا نصف بھی نہیں ہو سکتا، اس سے آدھا بھی نہیں ہو سکتا، بلا نصیفہ۔ تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً ہمیں بتا دیا ہے کہ میرے کسی صحابی کی توہین نہیں کرنی، ان کی شان یہ ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، صحابی ہونا بہت بڑا شرف۔ حضرت سیدنا میرے معاویہ صحابی ہیں، آپ کی صحابیت مسلمہ ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے چند روایتیں بیان کروں گا آپ کے فضائل پر، اس کے بعد ہم پھر کوئی نتیجہ نکالیں گے۔ یہ ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کی یہ کتاب ہے فضائل الصحابہ۔ ان کے بارے میں مشہور کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ حضرت میرے معاویہ کی کوئی شان نہیں معاذ اللہ، جبکہ میرے سامنے ان کی یہ کتاب ہے فضائل الصحابہ، جو ان کے بیٹے نے روایت کی ہے ان سے۔ اس کی حدیث نمبر ہے 1750، 1751 اور 1752، 1752۔ یہ 3 حدیثیں ہیں، اور باب ہے باب فضائل معاویہ بن ابی سفیان، باب ہے یہ فضائل معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں رضی اللہ عنہما۔ یہ امام احمد بن حنبل ہیں کہ جو کبھی کسی کے آگے جھکے نہیں تھے، تو لہذا ان کی طرف ایک قول منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت میرے معاویہ کے بارے میں یہ کہا ہے، حالانکہ یہ وہ جھوٹ ہے۔ آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ حضرت میرے معاویہ کی کوئی شان نہیں، بلکہ آپ نے 3 حدیثیں لکھی۔ نمبر 1 حدیث، حضرت سیدنا ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يدعونا الى السحور فی شہر رمضان، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان شریف کے مہینے میں آپ ہمیں سحری کے لیے جگا رہے تھے، سحری کی طلب بلا رہے تھے۔ اس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ہلموا الی الغداء المبارک، آؤ مبارک کھانے کی طرف۔ ثم سمعتہ یقول، پھر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، آپ نے فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب بھی سکھا، قرآن بھی، حساب بھی سکھا، اور اس کو عذاب سے بھی بچا۔ اس سے اگلی حدیث اسی طرح کی ہے، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اسی طرح تیسری حدیث یہ ہے، اس جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تیسرے صحابی بھی حضرت عمرو بن عاص صحابی بھی اور ہیں، فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب سکھا، ومکن لہ فی البلاد، اور اس کو زمین میں بادشاہت عطا فرما، گورنری عطا فرما، امیری عطا فرما، وقہ العذاب، اور اس کو عذاب سے بچا۔ یہ 3 حدیثیں جو سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت میرے معاویہ کے بارے میں آپ کی فضائل میں لکھی۔ نمبر 1، ایک بات یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا تھا کہ حضرت میرے معاویہ کو اشارے دے دی سے بادشاہت ملے گی، تو آپ کی بادشاہت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اشارہ دے دیا۔ آپ 40 سال تک شام کے گورنر رہے، 40 سال۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شام کا گورنر لگایا، اور پھر ان کی گورنری حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت ان کے سپرد کر دی، تو 20 سال، پہلے تو صرف شام کے 20 سال، پھر 20 اگلے سال آپ پوری سلطنت اسلامیہ کے بادشاہ رہے۔ اگر جو کچھ لان تان آج کیا جا رہا ہے، جو لان تان آج ہو رہا ہے، یہ بتائیں اس دور کے جو لوگ ہیں وہ کون کون تھے؟ وہ خیر القرن تھا، سب سے بہترین زمانہ تھا۔ اس وقت میں کون کون ابھی تک دنیا میں موجود تھے؟ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ بہت بڑے بڑے صحابہ جلیل القدر رضی اللہ عنہ، یہ سب موجود تھے۔ یہ 20 سال تک ایسے شخص کو جس کو آج لوگ لان تان کر رہے ہیں، یہ لوگ ان کے خلاف بعض اللہ بات کرتے ہیں، 20 سال تک کس طرح برداشت کرتے رہے؟ آپ جس کا نام لینا برداشت نہیں کرتے، صحابہ نے ان کو 20 سال تک تخت پر کس طرح برداشت کیا؟ بتائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کی تربیت کا صحابہ پہ کوئی اثر نہیں تھا معاذ اللہ۔ ان کو نہیں پتا تھا جس کی 1400 سال بعد لوگ بات کریں گے اور لان تان کریں گے، جن کو کافر تک کہیں گے، ہم نے اس کو تخت پہ بٹھایا ہوا ہے۔
ہم اس کو اپنا حکمران مان رہے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے ہاتھ سے دستبرداری اختیار کر کے خلافت ان کو دے دی۔ تو کیا یہ آج جو لعن طعن ہو رہا ہے، یہ جو آج لوگ بات ان کے خلاف کرتے ہیں، کیا یہ سب باتیں جو کی جاتی ہیں حضرت ان صحابہ پر، ان نفوس قدسیہ پر نہیں آتی کہ ایسے شخص کو 20 سال برداشت کرتے رہے؟ یہ بات یاد رکھیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک وہ نقطہ نظر ہے جو بہت عجیب طریقے سے پیش کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر، اس تقریروں میں ذاکرین پیش کرتے ہیں، اور ایک نقطہ نظر وہ ہے جو کتابوں میں ہے، جو صحیح کتابوں میں موجود ہے۔ تو لہذا ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ ہم نے وہ بات مان لی ہے جو ہمارے سلف صالحین سے مذکور ہے۔ لہذا اب میں آپ کے سامنے کچھ اور اہم باتیں اس حوالے سے کرنے لگا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ ان کی شان میں کوئی روایت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جامع ترمذی میں پورا باب ہے مناقب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اس میں 2 حدیث ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا، رہنمائی کرنے والا بھی بنا۔ تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دعا کی ہے، اللہ ان کو رہنمائی کرنے والا بنا۔ اور معاذ اللہ یہ حدیث سن کے لوگ ہنستے ہیں، معاویہ رہنمائی کرنے والا؟ تو میری بات سنو، 20 سال مسلمانوں کی انہوں نے کیا کی؟ مسلمانوں نے ان کے ساتھ جہاد کیا کہ نہیں کیا؟ مل کر غزوات میں شرکت کی کہ نہیں کی؟ تو یہ رہنمائی نہیں تو کیا ہے؟ آپ ذرا غور کریں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش امتی یغزون البحر قد اوجبوا او کما قال الاسلام۔ حضرت ام حرام بنت ملحان فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما کے آپ کو کچھ اونگ آئی، آپ بیدار ہوئے، آپ نے اپنا خواب سنا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اپنی امتیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ بڑے یعنی جہازوں میں، بڑی بڑی کشتیوں میں وہ سمندر کے راستے سفر کر رہے ہیں، مطلب یہ تھا کہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے پہلا گروہ جو سمندری راستے سے جا کر جہاد کرے گا، ان لوگوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ حضرت حرام بنت ملحان عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا تم انہی میں سے ہو۔ اب تاریخ کی جو کتاب آپ کا دل چاہے پڑھ لیں، وہ کسی مسلک کی ہو، تاریخ اسلامی میں سب سے پہلے جس نے سمندری راستے سے جہاد کیا وہ حضرت امیر معاویہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آخر کا دور، حضرت امیر معاویہ خط لکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں مجھے اجازت دیجیے کہ میں بلاد روم پر، عیسائیوں کے بادشاہوں پر کے خلاف حملہ کروں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کا سفر کا حال لے کر بھیجو۔ حضرت امیر معاویہ نے خط لکھا، بتایا کہ سمندر ہوگا، ہم سمندری راستے پہ سفر کریں گے جہازوں میں، یعنی سمندری جہازوں میں، سمندری جہاز اس طرح کے تو نہیں تھے اس وقت جس طرح کے اب بہت عمدہ سہولیات والے ہوتے ہیں، تو راستے میں طوفان بھی آ سکتا ہے، کشتی الٹ بھی سکتی ہیں، نقصان بھی ہو سکتا ہے، سب لکھ کر بھیجا۔ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے میں مسلمانوں کو کبھی اس طرح کے خطرے میں نہیں ڈال سکتا، لہذا آپ نے اس کو رد کر دیا کہ ہم یہ سفر نہیں کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان غنی کو قائل کر لیا کہ ہم سفر کریں۔ تو 27 ہجری میں غالباً پہلا سفر تھا جو کہ روم کے بادشاہ کے خلاف حضرت امیر معاویہ نے کیا اور سمندری راستے سے کیا تھا۔ لہذا تاریخ کی ہر کتاب میں لکھا ہے کہ جو پہلا لشکر سمندری راستے سے جہاد کرنے گیا تھا اس کے سپہ سالار حضرت امیر معاویہ تھے، اور یہ صحیح بخاری میں بالکل صحیح سند سے روایت۔ آپ نے فرمایا اول جیش امتی یغزون البحر قد اوجبوا او کما قال السلام، جو سب سے پہلا لشکر سمندری راستے سے جائے گا جہاد کرے گا اس نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ اس سے اگلی چل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو سب سے پہلا لشکر میری امت کا مدینہ قیصر پر، روم کے بادشاہ کے شہر پر حملہ کرے گا وہ بھی جنتی ہے، مغفور لہو کی بخشش کر دی گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے قسطنطنیہ پر، سب سے پہلے استنبول پر، جو اب کا استنبول ہے، یہ استنبول ترکی کا دارالخلافہ ہوتا تھا دولت عثمانیہ میں، یہ مدینہ قیصر تھا، روم کی سب سے بڑی سلطنت کا یہ شہر تھا، سب سے مضبوط شہر تھا۔ اس پر سب سے پہلے حملہ حضرت امیر معاویہ نے کیا تھا اور انہوں نے لشکر بھیجا تھا، انہوں نے اپنا لشکر تیار کر کے بھیجا تھا۔ آپ بتائیں کوئی اگر یہ حدیث کو سن کے ہنستا ہے
اللہم ہادین اللہم اجعل ہادین مہدین وہدی بھی کما قال علیہ السلام. حضور نے فرمایا معاذ اللہ ایک تو سرکار کا فرمان سن کے ہنسنا صرف اس وجہ سے کہ میں کسی شخصیت کو مانتا نہیں ہوں، یہ معاذ اللہ کون سا اسلام ہے. دوسری بات یہ ہے کیا اس حدیث کے شواہد تاریخ میں نہیں ملتے؟ کیا 20 سال تک مسلمانوں کے ساتھ مسلمان سب ان کے پیچھے حج کرتے رہے، ان کے ساتھ حج کرتے رہے، وہ میرے حاج بنتے رہے. اسی طرح انہوں نے مسلمانوں کے لشکروں کو بھیجا، بلاد مسلم کفار کے شہروں میں بھیجا، وہاں حملے ہوئے، جہاد ہوا، اسلام پھیلا. کیا یہ رہنمائی نہیں ہے مسلمانوں کی؟ پھر آگے چلیے. ایک دائرہ کار ہے ہم اپنے دائرے سے کسی کو مانیں، ایک دائرہ کار وہ ہے جو اللہ رسول نے بیان کیا. ہم چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو چھوڑ کر اس اپنی ہوائے نفس کو چھوڑ کر اس کو مانیں. لہٰذا ایک بات یاد رکھیں، بہت بڑے 20 سال کے عرصے میں مسلمانوں نے بہت کچھ بڑی بڑی سلطنتوں کے خلاف معاہدے کیے، بہت کچھ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان اور بشمول اہل بیت عظام بھی حضرت امیر معاویہ کے اقدامات سے خوش رہے. ایسا نہیں ہے کہ 20 سال تک ان کی آپس میں لڑائی، نہیں 20 سال پھر امن کے رہے. جب حضرت امام حسن نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو دے دی، وہ 20 سال امن کے تھے. اب اس امن کے دور میں کیا ہوا؟ حضرت امام علی مقام اور حضرت سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما، آپ دونوں حضرت امیر معاویہ سے تحفے جو ملتے تھے وصول بھی کرتے تھے، قبول بھی کرتے تھے. بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے غلام ذکوان کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے پاس تشریف لے گئے. حضرت امیر معاویہ نے اپنی سیٹ کو چھوڑا، اپنی جگہ سے اٹھے اور حضرت امام علی مقام کو اپنی جگہ بٹھایا اور پھر ان کو تحائف بھی پیش کیے. یہ واقعات بالکل کتابوں میں موجود ہیں. تو کیا اگر ان کی خلافت، ان کی عمارت بری تھی، ان کی بادشاہت بری تھی، تو امام علی مقام جیسی ہستی کیا اس طرح ان کے پاس جا سکتی ہے، ان کے تحفے وصول کر سکتی ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے ایسے بادشاہ کے تحفے وصول کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاریخ کا آپ کو کس وقت؟ تو لہذا اگر آپ حضرت امیر معاویہ کے خلاف بات کریں گے تو ان باتوں کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا. آگے چلیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دشمن حضرت علی ہیں، معاذ اللہ دشمن اہل بیت. ایسا ہرگز نہیں. میں آپ کو سمجھاتا ہوں مسئلہ کیا ہے، میری بات غور سے سنیے گا. ایک ہوتا ہے اختلاف رائے، ایک ہوتی ہے دشمنی. اس میں بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے. میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں. اختلاف رائے بعض کو دشمنی بن جاتی ہے، لیکن ہر اختلاف رائے دشمنی نہیں ہوتا. آپ بھائی آپس میں گھر میں بیٹا بیٹی آپ کے ساتھ اختلاف کر لیتے ہیں، رائے میں اختلاف ہو جاتا ہے، بات کرنے لگتے ہیں، ان کا رائے اور ہوتی ہے، ہماری رائے اور ہوتی ہے. اس کا مطلب دشمنی نہیں ہوتا. وہ ہماری روز کسی نہ کسی اپنے ورکر سے، کسی نہ کسی اپنے کام کرنے والے سے کوئی نہ کوئی اختلاف رائے ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اختلاف رائے کا کہ ہم اس کو دشمنی بنا دیں. دشمنی اور اختلاف رائے میں بہت فرق ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے ساتھ معاملہ تھا، وہ اختلاف رائے کا تھا، وہ دشمنی کا ہرگز نہیں تھا. یہی کتاب میرے سامنے فضائل صحابہ ہے. اسی میں ایک واقعہ لکھا ہے. حضرت مولا علی حضرت امیر معاویہ کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے کوئی مسئلہ پوچھا. آپ نے فرمایا سل علی، جاؤ جا کر مولا علی سے پوچھو. اس نے کہا کہ آپ نے مجھے جواب دے دیں. اس نے حضرت علی کی معاذ اللہ گستاخی کر دی. آپ نے اس کو جھڑکا، آپ نے اس کے خلاف سخت جملے استعمال کیے جو اس کتاب میں لکھے ہیں. آپ نے سخت جملے استعمال فرمائے کہ تو نے یہ کیوں کہا، بئس ما قلت، تو نے کتنی بری بات کہی، جاؤ علی سے پاس جا کر پوچھو. مطلب یہ تھا کہ آپ نے سمجھا دیا کہ میری جو دشمنی، معاذ اللہ میری تو کوئی دشمنی نہیں، میرا کوئی بھی دشمنی والا معاملہ نہیں، میں مولا علی سے بغض نہیں رکھتا. کئی دفعہ ایسا ہوا، سوال حضرت علی کے طرف حضرت امیر معاویہ نے لکھے، باوجود اس کے کہ اختلاف رائے تھا، باوجود جنگوں تک بعض اوقات نوبت پہنچی، لیکن یہ سب چیزیں دنیاوی ایک معاملے کی وجہ سے، یہ چیز اس کا کوئی دینی معاملات کے ساتھ تعلق نہیں تھا. انہوں نے کبھی حضرت امیر معاویہ نے حضرت مولا علی کی شان کا انکار کبھی نہیں کیا. میں ثابت کرتا ہوں ابھی آپ کے سامنے کہ حضرت علی نے خود فرمایا کہ ہمارا اختلاف دینی نہیں ہے، ہمارا اختلاف ایک مسئلے کا ہے جو آپ کو سامنے بیان کرتا ہوں. تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھا حضرت امیر معاویہ نے کہ یہ سوال کا جواب حضور مجھے دیجیے. کوئی شرعی مسئلہ تھا. حضرت علی کے سامنے کچھ لوگ بیٹھے تھے. فرمایا دیکھو، اگر معاویہ کو بھی کچھ پوچھنا ہوتا ہے، پوچھتا ہم سے ہی ہے، اس کو آنا پھر میرے پاس ہی پڑتا ہے. بلکہ جو میں نے آپ کو پچھلی روایت سنائی ہے، حضرت امیر معاویہ نے سر کو ڈھانٹا بھی اور فرمایا تم کن کے بارے میں بات کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے
حضرت عمر کو بھی جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا وہ علی سے پوچھا کرتے تھے اور کہتے تھے میں اس مجلس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس میں ابو الحسن نہ ہو، مولا علی نہ ہو۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ معاذ اللہ ان کی آپس میں دشمنی ہوتی، دشمنی نہیں ہے، اختلاف رائے۔ اختلاف رائے کیا؟ کسی نے حضرت امیر معاویہ سے پوچھا حضور آپ حضرت علی کے خلاف جو آپ کی باتیں ہوتی ہیں، آپ ان کے ساتھ اختلاف رائے رکھتے ہیں، یہ بتائیے کہ آپ نے آپ کو ان سے افضل سمجھتے ہیں؟ میں نہیں، افضل تو علی ہیں۔ یہ تو میں نے کبھی کہا نہ، میں نے کبھی سوچا نہ ایسا ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر معاملہ کیا، آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرا معاملہ یہ ہے کہ میرے بھائی آپ کے رشتہ دار تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، وہ ان کی موجودگی میں، یعنی وہ مدینے میں حضرت مولا علی موجود تھے، اس وقت شہید ہوئے ہیں۔ میرا یہ تقاضا ہے کہ آپ میرے حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لے لیں، قصاص لے لیں، میں آپ کی بیعت کر لوں گا۔ یہ مسئلہ ہے میرا ان کے ساتھ، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرا مسئلہ فقط یہ ہے کہ وہ حضرت عثمان غنی کے قاتلین کو کیفر کردار تک پہنچا۔ لیکن اس بارے میں موقف حضرت مولا علی کا صحیح تھا۔ حضرت امیر معاویہ خطۂ اجتہادی پہ تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت اس وقت جو حالات تھے حضرت مولا علی کے سامنے وہ ایسے نہیں تھے کہ جن کی وجہ سے قصاص لیا جاتا، ثانی سے ان قاتلوں کو ڈھونڈا جاتا۔ اس وجہ سے مولا علی اس سے قصاص نہیں لینے پایا، اور بھی بہت سارے مسئلے تھے جن کی وجہ سے مولا علی رضی اللہ عنہ حق پہ تھے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ کا یہ تقاضا تھا کہ جب تک آپ حضرت عثمان کے قاتلین کا بدلہ نہیں، ان سے بدلہ نہیں لیتے، میں آپ کی بیعت نہیں کروں۔ یہ اختلافی مسئلہ تھا، یہ اختلاف رائے تھی۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا اپنا موقف کے بارے میں کیا ہے؟ ایک کتاب ہے رازیوں کی جس کا نام ہے نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ میں مولا علی کا ایک خط لکھا ہے۔ آپ نے وہ خط مختلف شہروں کی طرف لکھ کر بھیجا تھا، وہ صورتحال واضح کی تھی جو اس وقت چل رہی تھی۔ ہمارا اہل شام کے ساتھ کیا اختلاف ہے، آپ نے وضاحت کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ نہ تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ایمان میں اہل شام سے زیادہ ہیں، یہ مولا علی کے لفظ ہے جس کا ترجمہ ہوں، کہ نہ تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اہل شام سے زیادہ ہم بڑے مسلمان ہیں، نہ ان کا دعویٰ یہ ہے۔ ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت بدایہ و نہایہ میں ابن کثیر لکھا ہے کہ ایک دفعہ روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کو جب دیکھا کہ ان کی آپس میں کچھ چپلش چل رہی ہے، اس نے فیصلہ کیا کہ میں اب مسلمانوں پہ حملہ کر دوں گا۔ تو حضرت امیر معاویہ کو ایک خط لکھا، کہنے لگے سن لو میری بات، اے روم کے بڑے کتے سن، تو سمجھتا ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ، میرے مولا علی کے ساتھ کچھ معاملہ چل رہے ہیں؟ سن لے، اگر تو میری طرف آئے گا تو میں ان سے صلح کر کے تیرے خلاف نکلوں گا، میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا، ہم تیرے خلاف مل کر لڑیں گے۔ یہ تو یہ ایمان اسلام کی حضرت مولا علی حضرت امیر معاویہ کے درمیان ایمان اسلام کی جنگ نہیں تھی۔ پھر مولا علی فرمانے لگے ہمارا خدا ایک ہے، ان کا خدا ایک، ہمارا نبی ایک، ان کا نبی ایک، نہ وہ دعویٰ کرتے ہیں ان کا ایمان ہم سے زیادہ، نہ ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمارا ان کا ایمان ہم سے زیادہ، بلکہ ہمارا اختلاف صرف حضرت عثمان غنی کے خون کے بارے میں۔ یہ مولا علی کا اپنا فیصلہ ہے کہ یہ ہمارا اختلاف کون سا اختلاف ہے۔ نہ تو حضرت مولا علی کو معاذ اللہ کوئی معاذ اللہ اسلام سے دور سمجھتے تھے، نہ وہ مولا علی کے فضائل کے منکر تھے، نہ انہوں نے مولا علی کی معاذ اللہ کبھی اس طرح کی کوئی توہین کی جو ثابت۔ تو لہذا حضرت مولا علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو کچھ تھا وہ صرف اس وجہ سے تھا، حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، وہ اموی تھے، وہ قرشی اموی تھے، اور حضرت امیر معاویہ بھی اموی تھے، بنو امیہ کے خاندان سے تھے۔ ان کی یہ چپکلش تھی کہ میرا حضرت عثمان غنی کے ساتھ ایک رشتہ ہے، جب تک آپ ان کا قصاص نہیں لیتے میں آپ کی بیعت نہیں کروں گا۔ اب جب جنگ ہو گئی اس کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے کسی شخص نے کہا، انہوں نے کہا بہت معاذ اللہ اہل شام کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا آپ نے منع کیا۔ اس نے ایک شخص نے عرض کی کیا اہل شام جنہوں نے آپ کے خلاف بغاوت کی ہے یہ کافر ہیں؟ فرمایا نہیں۔ تو فاسق ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پھر کیا ہے؟ فرمایا اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے خلاف بغاوت کر دیں، ہمارے خلاف نکل آئے لشکر کشی کے لیے انہوں نے، لیکن ہمارے بھائی اسلام میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے سیاسی لوگوں کا، میں مثال کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، وغیرہ کہاں وہ اور کہاں یہ، میں مثال۔ اب ہم ان اختلافات کو نہ تو کفر کہتے ہیں نہ اسلام کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟
کیونکہ ان کے آپس میں کوئی اور معاملات میں اختلاف ہو جاتے ہیں. میں